به جميع ملل الكفر وألزموا حجة الإسلام. تو اگر آپ یہ کہیں فہل یفرض علیہ، تو کیا مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں علم توحید میں سے اتنا علم سیکھوں کہ ما انقض به، کہ جس کے ذریعے سے میں نقض وارد کر سکوں، اعتراض وارد کر سکوں، جميع ملل الکفر، تمام اہل کفر کے خلاف یا تمام اہل کفر پر جس سے میں نقض وارد کر سکوں. وَأُلزِمُ حجت الاسلام، اور ان کے سامنے اسلام کی جو حجت ہے وہ قائم کر سکوں، یا پھر ان پر اسلام کی حجت قائم کر سکوں یا لازم کر سکوں ان پر. وَأَنْقُضُ بِهِ جَمِيعَ الْبِدَعِ وَأُلْزِمُ حُجَّةَ السُنَّةِ، اور جس کے ذریعے سے میں تمام بدعتوں کا رد کروں اور ان تمام بدعت والوں پر سنت کی دلیل قائم کروں. کیا اتنا ضروری ہے سیکھنا؟ فعلم، تو جان لیجئے کہ انا ھذا فرض علی الکفایہ، کہ اتنا سیکھنا فرض کفایہ ہے، کہ کوئی ایک سیکھ لے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ مَا تُصَحِّحُ بِهِ اعْتِقَادَكَ فِي اصول الدین لا غیر، اور تم پر جو متعین ہے وہ صرف اتنا کہ ما تصحح به، کہ جس کے ذریعے سے تم صحیح رکھ سکو اعتقاد کا فی اصول الدین، اصول دین کے جو اعتقاد ہیں، جو عقائد ہیں ان کو، لا غیر، صرف اتنا ہی، اس کے علاوہ نہیں، بس. وَكَذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ فُرُوعِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَدَقَائِقِهِ، اور یوں ہی تم پر علم توحید کے تمام فروعی مسائل اور باریک مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے. وَالْإِتْيَانُ عَلَى جَمِيعِ مَسَائِلِ، اس کے تمام مسائل کا جاننا، ان پر عبور حاصل کرنا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. نعم، ہاں، ان وردت علیک شبہۃ فی اصول الدین، شبہۃ، کہ اگر تم پر اصول دین میں کوئی شبہ وارد ہو جائے، تخاف ان تقدح فی اعتقادک، اور تمہیں یہ خوف پیدا ہو کہ وہ شبہ تمہارے اعتقاد میں، تمہارے عقیدے میں عیب لگا دے گا، خرابی پیدا کر دے گا. فیتعین علیک حل تلک الشبہۃ، تو تم پر اس شبہے کو زائل کرنا، اس کو سلجھانا یہ ضروری ہوگا. بما امکن من الکلام المقنع، جو بھی تم سے ممکن ہو سکے تسلی بخش کلام میں سے، تو جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے ایسا کلام، ایسی بات جانو کہ جو تسلی بخش ہو اور وہ تمہارا شبہ ظاہر کر دے. وَإِيَّاكَ وَالْمُمَارَاةَ وَالْمُجَادَلَةَ، اور تم لڑائی جھگڑے سے بچو. فَإِنَّهَا دَاءٌ مَحْضٌ لَا دَوَاءَ لَهُ، کہ یہ صرف اور صرف ایسی بیماری ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے. فَاحْتَرِزْ مِنْهُ جُهْدَكَ، تو اس بیماری سے اپنی کوشش کو بچاؤ، محفوظ رکھو. فَإِنَّ مَنْ ارْتَدَاهُ، ارتدا یرتدی، رداؤن اس کا مادہ ہوگا، تو جو اس کو چادر بنا لے، یعنی جو اس کو اپنا شیوا بنا لے، شعار بنا لے. فَإِنَّ مَنْ ارْتَدَاهُ، کیونکہ جس نے اس کی چادر اوڑھی، یعنی جس نے اس چیز کو اپنا شعار بنا لیا، لم یفلح الا، اچھا یہ لڑائی جھگڑا ہے نا، فَإِنَّ مَنْ ارْتَدَاهُ، کیونکہ جس نے بھی اس کو اپنا شیوا بنایا، اپنا شعار بنایا، لم یفلح، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. الا ان یتغمدہ اللہ تعالی برحمتہ ولطفہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور اپنی مہربانی میں لے لے، ورنہ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ثم علم، پھر یہ جان لیجئے کہ انہ اذا کان فی کل قطر دائم من دعات اہل سنت، کہ جب ہر ایک علاقے میں، فی کل قطر، ہر ایک علاقے میں اہل سنت کے داعیوں میں سے کوئی ایک داعی ہو، یحل الشبہہ، جو شبہات کا ازالہ کرتا ہو، شبہات کو ختم کرتا ہو، وَيَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدعت کا رد کرتا ہو، وَيَسْتَقِلُّ بِهَذَا الْعِلْمِ، اور اس علم میں ڈٹا رہے، اس علم میں راسخ ہو، مستقل ہو یعنی وہ یہی کام ہی کرتا ہو. وَيَسْتَقِلُّ بِهَذَا الْعِلْمِ، اور اس علم میں راسخ ہو. وَيُصَفِّي قُلُوبَ أَهْلِ الْحَقِّ عَنْ مَسَاوِسِ الْمُبْتَدِعَةِ، اور جو اہل حق ہیں ان کے دلوں کا تصفیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کرتا رہے اہل بدعت کے وسوسوں سے. فقد سقط الفرض عمن سواہ، تو اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی.
وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُكَ مِن مَعْرِفَةِ دَقَائِقِ عِلْمِ السِّرِّ، یوں ہی تم پر علم سر کے جو باریک مسائل ہیں ان کی معرفت ضروری نہیں ہے، وَجَمِيعِ شَرْحِ عَجَائِبِ الْقَلْبِ، اور عجوبہ کی جمع عجائب، تو دل میں جو طرح طرح کے خیالات شرح پیدا ہوتے ہیں، اور جو دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کی معرفت بھی ضروری نہیں ہے، الا ما یفسد علیک عبادتک، ہاں ان چیزوں کی ضروری ہے کہ جو تم پر تمہاری عبادت کو خراب کر دیں گے، برباد کر دیں گے، فتجب علیک معرفتہ لتجتنبہ، تو ان چیزوں کی معرفت پھر تمہارے اوپر ضروری ہوگی تاکہ تم ان سے بچو۔ وما یلزمک فعلہ، اور ان چیزوں کی معرفت بھی ضروری ہے، یلزمک فعلہ، کہ جن چیزوں کا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، کل اخلاص والحمد والشکر والتوکل ونحو ذالک، جیسے کہ اخلاص ہو گیا، حمد ہے، شکر ہے، توکل ہے، اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تو ان کی معرفت بھی فیلزمک معرفتہ، تو ان چیزوں کی معرفت بھی تمہارے لیے ضروری ہے، لتؤدیہ، تاکہ تم انہیں ادا کرو، واما ما سواہ فلا، تو ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں فلا اے فلا یلزمک معرفتہ، کہ تم پر ان چیزوں کی معرفت ضروری نہیں ہے۔ وکذالک لا یلزمک معرفۃ سائر ابواب الفقہ من البیوع والتجارات والنکاح والطلاق والجنایات، اور یوں ہی تم پر اب تمام ابواب فقہ جیسے کہ بیوع ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب الاجارات ہے، کتاب النکاح، کتاب الطلاق اور کتاب الجنایات ہے، ان سارے ابواب فقہ کی معرفت لازم نہیں ہے۔ انما کل ذالک فرض علی الکفایہ، کہ یہ سارے کے سارے ابواب جو ہیں یہ فرض کفایہ ہے، کہ ایک آبادی پوری ہے، وہاں کوئی ایک جانتا ہے تو باقی لوگوں سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ ہاں البتہ کوئی اگر اسی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کسی کو نکاح کرنا ہے، تو پھر اس کے تعلق سے معرفت ضروری ہو جائے گی۔ کسی کو تجارت کرنا ہے تو بیوع کے جو مسائل ہیں ان کی معرفت اس کو لیے ضروری ہو جائے گی۔ فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ یہ کہیں کہ حاصل قدر من علم التوحید هل يحصل بنظر الانسان من غیر معلم، کہ کیا علم توحید کی یہ مقدار حاصل ہو سکے گی صرف انسان کے غور و فکر کرنے سے، بغیر معلم کے، بغیر استاذ کے؟ فَعْلَمْ، تو جان لو کہ ان الاستاذ فاتح و معلم و مساحل، کہ استاذ کھولنے والا ہے، یعنی کہ جو گرہیں ہیں، جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ ان کو کھولنے والا ہے، و معلم سکھانے والا ہے، و مساحل مسائل کو آسان کرنے والا ہے، کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اگر کوئی شبہ ہوتا ہے تو وہ شبہ ختم کر دیتا ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے تو بتا دیتا ہے، کوئی پریشانی والا مسئلہ ہوتا ہے تو آسان کر دیتا ہے۔ والتحصیل معه اسهل و اروح، اور اس کے ساتھ، استاذ کے ساتھ علم کا حاصل کرنا یہ زیادہ آسان اور زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی بفضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، یمن علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ فضل فرماتا ہے، فیکون ہوا معلمہ، تو وہ اللہ تعالیٰ خود، فیکون ہوا معلمہم، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معلم ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں یہ ساری باتیں ڈال دیتا ہے تو وہ اس سے ہی سیکھ جاتے ہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ باقی ہے اس کی ذات کے لیے اور بلند و برتر ہے۔ ثم اعلم ان هذه العقبۃ التي هي عقبۃ العلم عقبۃ کعود، پھر یہ جان لو کہ یہ گھاٹی جو علم کی گھاٹی ہے، عقبۃ کعود، یہ دشوار گھاٹی ہے۔ ولكن بها ينال المطلوب والمقصود، لیکن اسی کے ذریعے سے مطلوب اور مقصود حاصل ہوگا، بغیر اس کے نہیں۔ نفعها کثیر، اس کا نفع زیادہ ہے، وقطعها شدید، اسے طے کرنا دشوار ہے، سخت ہے، وخطرها عظیم، اور اس کا خطرہ بھی بڑا ہے۔ کمن عدل عنہا فضل، کتنے ہی ایسے ہیں عدل عنہا جنہوں نے اس سے عدول کیا، اس سے ہٹے، فضل تو وہ گمراہ ہو گئے، وکم من سلکہ فضل، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس گھاٹی میں چلے، فضل تو وہ خطا کر گئے۔ وکم من طائہ فیہا متحیر، تاہا یتوہ، کسی جگہ ایسے ہی بھٹکتے رہنا، وکم من طائہ، تو کتنے ہی ایسے بھٹکنے والے ہیں، فیہا متحیر، جو اس گھاٹی میں حیران اور پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وکم من حسیر فیہا منقطع، اور کتنے ہی ایسے عاجز اور کمزور ہیں، فیہا منقطع، جو اس میں کٹ کے رہ گئے ہیں، جو اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ وکم من سالک قطعها فی مدت یسیرۃ، اور کتنے ہی اس راہ کے چلنے والے ہیں، قطعها فی مدت یسیرہ، جنہوں نے اس گھاٹی کو تھوڑی ہی مدت میں طے کر لیا۔
وآخر اور کتنے ایسے دوسرے لوگ ہیں متردد فیہا 70 سنتن جو اس میں 70 سالوں تک حیران اور سرگرداں اور پریشان ہیں. والامر کلہ بید اللہ عز وجل اور حقیقت یہ ہے کہ الامر کلہ تمام کے تمام معاملات اللہ عز وجل کے دست قدرت میں ہیں. تو جسے چاہتا ہے وہ ہدایت پایا جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، لیکن گمراہ وہی ہوتا ہے جو پہلے سے بدبخت اور شقی ہوتا ہے. اما نفع تو یہ کہا تھا کہ اس کا نفع بہت زیادہ ہے، تو رہا اس کا نفع فعلی ما ذکرناہ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی ہمارے ذکر کردہ چیزوں کے مطابق من شدت الحاجت للعبد الیہ یعنی کہ بندے کو اس کی سخت حاجت ہوتی ہے، و بنائے امر العبادت کلہ علیہ اور ہر طرح کی عبادت کی بنیاد اسی پر ہے، لا سیما علم توحید و علم السر اور خاص طور سے علم توحید علم سر کی جو بنیاد ہے وہ اس پر ہے. فلقد ربیا تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب ان چیزوں کے مطابق اب اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا نفع ہے. فلقد ربیا تو بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اوحا الی داؤد علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی. فقالا تو فرمایا یا داؤد اے داؤد تعلم العلم النافع علم نافع حاصل کرو. فقالا الہی تو عرض کی اے میرے خدا ومل علم النافع علم نافع کیا ہے. فقالا تو فرمایا ان تعرف جلالی و عظمتی و کبریائی علم نافع یہ ہے کہ تم میری عظمت و بزرگی اور کبریائی کو پہچانو، میری بڑائی کو جانو. و کمال قدرتی علی کل شیء اور یہ جانو کہ ہر چیز پر میری قدرت کامل ہے. فإن ھذا الذی یقربک الیہ کیونکہ یہی ایسا علم ہے، یہی وہ علم نافع ہے کہ جو تمہیں مجھ سے قریب کرے گا. وعن علی کرم اللہ وجہہ انہ قال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما یسرنی لو مت طفلا وادخلت الجنۃ کہ مجھے اس بات میں خوشی نہیں ہوتی، یہ بات مجھے خوش نہیں کرتی کہ میں بچپن میں ہی مر جاتا. وادخلت الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا جاتا. ولم اکبر اور بڑا نہ ہوتا. فعارف ربی کہ میں بڑا ہو کر اپنے رب کو پہچانتا. تو یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ بچپن میں مر جاتا اور اپنے رب کو بڑا ہو کر نہ پہچان پاتا. فإن عالم الناس باللہ اشدهم له خشیۃ کیونکہ عالم الناس باللہ کہ جو اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اشدهم له خشیۃ تو وہ ان میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ عِبَادَةً اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے. وَأَحْسَنُهُمْ فِي اللَّهِ سبحانہ وتعالی نصیحةً اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتا ہے، نصیحت والا ہوتا ہے. تو یہ علم کے فوائد ہیں. وَأَمَّا الشِّدَّةُ اب اس راستے کی، اس علم کی گھاٹی کی شدت کیا ہے، دشواری کیا ہے. فَابْذُلْ نَفْسَكَ فِي الْإِخْلَاصِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ تو وہ یہ کہ اپنے آپ کو خرچ کر دو یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل لگا دو. فی الاخلاص فی طلب العلم علم کے طلب کرنے میں، فی الاخلاص ہے مع الاخلاص کہ اپنے آپ کو صرف کر دو علم کے طلب میں اخلاص کے ساتھ. وَلَيَكُنْ طَلَبَ دِرَایَةٍ لَا طَلَبَ رِوَایَةٍ اور چاہیے کہ یہ جو تمہاری طلب ہے علم کی یہ یقینی طلب ہونی چاہیے. لا طلبہ روایت نہ کہ صرف روایت کی طلب ہونی چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، عبارتیں یاد کر لیں، جزیات یاد کر لیے، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو سمجھنا بھی چاہیے، ایسی طلب ہونی چاہیے. وعلم اور جان لو کہ ان الخطرہ عظیم کہ اس راستے میں خطرہ تو بہت بڑا ہے. فمن طلب العلم لیصرف به وجوه الناس الیہ تو جس نے علم حاصل کیا، علم طلب کیا اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے